السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر بہار شریعت سے قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم گوشت کا کیا حکم ہے اور گوشت کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے تقسیم کرنا چاہیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ مکمل علم حاصل کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ قربانی کا گوشت و پوست وغیرہ کیا کریں؟ مسئلہ نمبر 21۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت غنی فقیر دونوں کھا سکتا ہے اور قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے اور اس کے لیے کھا لینا ہی مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بہتر طریقہ بتا رہے ہیں یہاں سے کہ گوشت کو کیسے تقسیم کریں۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقیر کے لیے اور ایک حصہ دوست و احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ گوشت کا 3 حصہ کریں، ایک حصہ فقیر کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب رشتہ دار کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں، قربانی کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے میں بہت سارے ایسے غریب فقیر آدمی ہوتے ہیں جو سالوں سال گوشت نہیں کھاتے ہیں، گوشت ان کو میسر نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو قربانی کے پیچھے ایک کارن یہ بھی ہے کہ قربانی کے ذریعے ہم ان غریبوں کو گوشت عطا دیں تاکہ وہ بھی گوشت سے لطف حاصل کر سکے، گوشت کھا سکے۔ اس لیے قربانی کے اس مقصد کو آپ بھلا نہ دیں، بلکہ گوشت ضرور فقیروں کے یہاں پہنچائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کرتے ہیں اور قربانی کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں اور وہ دوستی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے ہیں عزت نفس کے خاطر۔ اس لیے آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، اپنے بستی میں، گاؤں میں، اپنے دوست و احباب میں کہ اگر کسی کو گوشت کی ضرورت ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو آپ خود ان کے یہاں گوشت پہنچائیں، تاکہ جو سالوں سے گوشت نہیں کھا پائے ہیں یا گوشت سے وہ گوشت نہیں کھا سکے ہیں، وہ بھی قربانی کے دن گوشت کھا سکے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے یہاں ہم گوشت پہنچائیں، ایسا نہیں کہ ہم ان کو بھول جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے، 1/3 سے کم صدقہ نہ کریں اور کل گوشت کو صدقہ کر دینا بھی جائز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں خرید کے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل گوشت کا صدقہ کر دیں تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، اور کل گوشت گھر ہی رکھ لیں، یہ بھی جائز ہے۔ اگر آپ کے اہل و عیال زیادہ ہیں، آپ بال بچے والے ہیں اور آپ خود کل گوشت کے رکھنے کے حقدار ہیں یا آپ کو ضرورت ہے کہ کل گوشت آپ گھر ہی میں رکھ لیں، تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ 3 دن سے زائد اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ اہل و عیال والے ہیں، آپ کے گھر میں زیادہ افراد ہیں، تو آپ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور بعض حدیثوں میں جو اس کی ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے۔ اور اگر اس شخص کے اہل و عیال بہت ہوں اور صاحب وسعت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں ہی کے لیے رکھ چھوڑیں۔ اگر وہ زیادہ اہل و عیال والے ہیں، ان کے افراد گھر میں زیادہ ہیں، تو کل گوشت اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 22۔ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دیں کہ یہاں کے کفار حربی ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کا گوشت کافر وغیرہ کو نہیں دینا چاہیے۔ آج کل ہمارے گاؤں وغیرہ میں، دیہات وغیرہ میں اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کے 1-2 دن بعد غیر مسلم، چاہے وہ غیر مسلم مشرک ہو یا کافر ہو یا اور دوسرے طبقے کے ہو، وہ لوگ آتے ہیں گوشت، روٹی وغیرہ مانگنے کے لیے۔ تو
دیکھ کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا بندہ ہے، مسلمان ہے کہ غیر قوم ہے یا کافر ہے۔ اس کے دیکھنے کے بعد ہی ہمیں گوشت وغیرہ کسی کو دینا چاہیے۔ ویسے بھی ماحول آج کل بہت خراب ہی ہے، اور اس طرح کے واقعات بہت پیش آتے ہیں کہ گوشت مانگنے آتے ہیں، مانگنے کے بعد لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی گوشت دیا گیا ہے۔ تو میں تو تمام مسلمان بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ مسلمان کے علاوہ کسی کو بھی قربانی کا گوشت نہ دیں، ہرگز نہ دیں، دینا بھی نہیں چاہیے اور ہمدردی کے طور پر بھی نہیں دینا چاہیے۔ خاص کر کے موجودہ صورتحال بہت ہی خراب ہے، اس لیے کسی کو بھی قربانی کا گوشت نہ دیں سوائے مسلمان کے۔ اس بات کی بھرپور خیال رکھیں آپ لوگ۔ مسئلہ نمبر 23، قربانی اگر منت کی ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ منت اگر کسی نے کسی کام کے ہو جانے کی وجہ سے منت مانی ہے، کہ اگر کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اللہ کی راہ میں قربانی کروں گا، یا میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا تو قربانی کروں گا، اور وہ کام ہو گیا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، تو اس گوشت کو کیا کریں، اسی کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ اغنیا کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ خود نہیں کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہے کہ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ کوئی دوسرے غنی کو کھلا سکتا ہے، اور یہ حکم فقیر اور غنی دونوں کے لیے برابر ہے۔ وہ کل کے کل گوشت کو صدقہ کر دینا چاہیے، صدقہ کر دینا واجب ہے اس پر۔ مسئلہ نمبر 24، میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے کہ خود کھائے، دوست احباب کو دے، فقیروں کو دے۔ یہ ضروری نہیں کہ سارا گوشت فقیر ہی کو دے دیں، کیونکہ گوشت اس کی ملک ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر میت نے کہہ دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ گوشت صدقہ کر دے۔ یہاں پہ دو صورت ہیں۔ اگر کوئی اپنے میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو وہ خود کر رہا ہے اگر، تو اس گوشت کا حکم یہ ہے کہ وہ خود بھی کھا سکتا ہے، دوست احباب کو بھی دے سکتا ہے، فقیر کو بھی دے سکتا ہے، اور گھر میں بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کل گوشت صدقہ کر دے۔ اور اگر میت نے یہ پہلے ہی سے کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اب چاہیے کہ ان میں سے خود نہ کھائیں بلکہ گوشت کو صدقہ کر دیں۔ تو آج کے لیے یہی تک کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم قربانی کے جو سیشن ہے اس کو ختم کریں گے۔ ایک ویڈیو اور بنائیں گے قربانی کے بیان پر، اور اس کے بعد ہم پھر طہارت کے مسائل پر گفتگو کریں گے، جو آج کے نوجوان کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں ہمارے چینل سے اور یا کچھ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے آگے شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔